السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز لائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسین۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ کے حوالے سے۔ 2018 کا الیکشن قریب تھا، اچانک ایک صوبہ محاذ بنا اور کہا گیا جنوبی پنجاب صوبہ محاذ، جس میں کہا گیا کہ ہم جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنائیں گے۔ صوبہ تو نہ بنا، لیکن کچھ سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ جنوبی پنجاب کے لیے سول سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ کہا گیا کہ اب عوام کے مسائل عوام کی دہلیز پر جا کر حل کی جائیں گی، جنوبی پنجاب کو حقوق ملیں گے، جنوبی پنجاب کے جو سرکاری ملازمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے وہ بہتر بنایا جائے گا۔ لیکن سول سیکریٹریٹ کا قیام تو عمل میں لایا گیا، لیکن اختیارات کا مسئلہ جوں کا توں رہا، جہاں پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی تعینات ہوئے، اداروں کے سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹریز بھی یہاں پہ تعینات ہوئے، لیکن اختیارات نہ ملے۔ اب یہ صورتحال بنی کہ 2024 میں پھر 8 فروری کو الیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد حکومت وجود میں آتی ہے، اور اب پہلا کام یہ سامنے آتا ہے کہ جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ میں جو ایڈیشنل سیکرٹریز تعینات تھے ان کے عہدے ختم کرنے کے بعد وہاں پر اسپیشل سیکرٹریز تعینات کیے جاتے ہیں، اور ایڈیشنل سیکرٹریز کے جو اضافی چارج ہیں وہ جو سیکرٹری پنجاب ہیں ان کو مختلف اداروں کے دے دیے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ سلسلہ کس بات کا نشان ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ جنوبی پنجاب سول سیکریٹریٹ کا مستقبل کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ صوبہ جو سیکی صوبے کی بات کی گئی، جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی گئی، اس کا مستقبل کیا ہے، اس خطے کے جو مسائل ہیں، محرومی ہیں، ان کا آخر حل نکلے گا نہیں نکلے گا، اس ساری صورتحال پر ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہم سیاستدانوں کو بھی اس میں شامل کریں گے، سینئر صحافیوں کو بھی شامل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو سرائیکی جماعتیں ہیں ان کا بھی اس حوالے سے جو ان کا بیانی ہے وہ سننے کی کوشش کریں گے کہ ان کے پاس کیا اعتراضات ہیں، جو اس سارا کچھ چل رہا ہے اس پر وہ کیا کہتے ہیں۔ ساری صورتحال پہ بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین۔ جس آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے، جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ، یہ وہ معاملہ ہے جو کہ ہم نے دیکھا 2018 میں اس پہ ایک آواز سامنے تھی۔ جب الیکشن کمپین جاری تھی تو سیاسی جماعتوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو اس کے حقوق دیں گے۔ 2013 کے الیکشن ہوئے تو اس میں بھی یہ نعرہ اٹھا کہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جائے گا، اور 2008 کے الیکشن میں بھی ہم نے یہ گفتگو سنی، اور اس سے پہلے بھی یہ جو جنوبی پنجاب کے حوالے سے، سرائیکی صوبے کے حوالے سے، بہاولپور صوبے کے حوالے سے یہ معاملات چلتے رہے۔ لیکن اب جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ایک ہم نے دیکھا کہ ایک ڈمی سا سول سیکرٹری جہاں پہ بنایا گیا تھا، سیکرٹریز کے پاس اختیارات پہلے ہی کم تھے، لیکن اب اس میں کمال مہربانی حکومت پنجاب نے یہ کیا ہے کہ جو اختیارات موجود تھے وہ بھی اب ختم کر دیے گئے، سیکرٹریز ہی ہٹا دیے گئے ہیں۔ اب جو لاہور کے پنجاب کے سیکرٹریز ہیں ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا جنوبی پنجاب کے سیکرٹریوں کا۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اور بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ایم این اے، ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں، سینئر رہنما ہیں شیخ طارق رشید۔ ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنے اس خطے میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کی پارٹی جو کچھ اس حوالے سے کر رہی ہے تو وہ اس سے کس حد تک مطمئن ہے۔ شیخ صاحب، جنوبی پنجاب کو حقوق دینے کی باتیں کی تمام تر جماعتوں نے، آپ کی جماعت بھی سیر فہرست ہے، اس میں کہا گیا کہ ہم 34% شیئر دینے والے ہیں ہم۔ اب یہ صورتحال ہے کہ جو سیکرٹریز یہاں پہ لگائے گئے تھے ان کو بھی اب ہٹا دیا گیا ہے، تو یہ معاملہ پھر کہاں جائے گا؟ پھر وہ صوبہ، پھر وہ جو حقوق کی باتیں وہ پھر اب بے معنی سی ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جنوبی پنجاب کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جنوبی پنجاب کو جو حق ملنا چاہیے تھا شاید وہ پوری طریقے سے کوئی بھی جماعت نہیں دے سکی، اور ہمیشہ ایک ایسا سلوک محسوس کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کوئی کسی سے کمتر ہے یا کسی لحاظ سے ان میں کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جنوبی پنجاب کے لوگ محسوس کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ اپنی پارٹی میں بھی اور اس کے علاوہ بھی ہمیشہ ہم نے جنوبی پنجاب کی حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ یہ کم سے کم ایک الگ صوبہ بننا چاہیے جنوبی پنجاب کے حوالے سے، جو کہ نہ کہ لسانی بنیادوں پہ ہو، وہ ایک انتظامی بنیادوں پہ ہو۔ یہاں پہ یہ ایک حق ہے جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا۔ چلیں، اس میں کوئی رکاوٹیں ہوں گی، کوئی اور بہت سارے فیکٹرز ایسے ہوں گے کہ جو سیاسی جماعتیں یا کوئی اور جو ہیں آئین میں امینڈمنٹ کے ایشوز ہیں ان کے، کافی ساری ٹیکنیکلٹیز ایسی ہوں گی کہ وہ نہیں ہو سکتا ہوگا۔ تو اس کے بعد یہاں پہ سیکریٹریٹ ایک
قائم ہو گیا اس سے ایک بڑا حوصلہ ہوا کہ چلیں کچھ اشک شوئی ہوئی اور یہاں پہ ایک سیکٹریٹ بن گیا اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ادھر ہی حل ہوں گے, انہیں لاہور نہیں جانا پڑے گا. لیکن کچھ عرصے بعد ہی دیکھنے کو یہ ملا کہ ابھی بھی جو مسائل کا حل ہے وہ لاہور میں ہی ہے. وہ لاہور میں ہے. اس کے بعد یہ بھی بات ہوئی کہ کم سے کم جو یہاں سیکٹریٹ قائم ہوا ہے انہیں کم سے کم وہ حقوق تو دیں, یہاں کے جو افسران بیٹھے اختیارات تو دیں یہاں پہ ان کو, تاکہ وہ جو یہاں پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ جو سیکٹریٹ کی مد میں جو خرچ ہو رہا ہے اس کا کوئی فائدہ تو ہو. الاؤنسز مل رہے تھے, سارا کچھ مل رہا تھا. دیکھیں نا سب کچھ جو وہ یہاں پہ خرچہ ہو رہا ہے نا, حکومت پنجاب کا خرچہ ہو رہا ہے نا, تو اس کا فائدہ تو لوگوں کو پہنچے نا. تو وہ کوئی خاطر خواہ اس میں وہ نہیں ہوا. اس میں پھر یہ ہوا کچھ لوگ فیصلہ بہاولپور چلے گئے, کچھ ڈیرہ غازی خان میں, وہ 3 جگہوں پہ ڈیوائیڈ ہو گیا یہ سیکٹریٹ بھی. ہاں 3 دن یہاں کام کرے گا, 2 دن یہاں کام کرے گا, 3 دن ادھر کام کرے گا, 4 دن وہاں کام کرے گا. اینڈ آف دا ڈے ایک شخص جس کا کوئی مسئلہ ہے وہ تینوں جگہوں پہ گھوم پھر کے پھر اس نے لاہور ہی جانا ہے. تو یہ میں ایک یہاں کے جنوبی پنجاب کے شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بات لیکن یہ جو دکھ تھا, یہ تو یہ جتنا اوروں کا دکھ ہے اتنا ہمیں بھی دکھ ہے. یہ تو سابقہ حکومت پہ یہ سوال اٹھا کہ انہوں نے ایک بنا دیا لیکن اس کو اختیارات نہیں دیے. لیکن جو موجودہ حکومت آئی ہے پنجاب, انہوں نے تو جو تھا وہ بھی اس کو کم کر دیا ہے. میں اسی طرف بات اب کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہاں پہ ایک اسپیشل سیکٹریز تعینات کر دیے گئے ہیں, اسپیشل سیکٹریز تعینات ہو گئے ہیں, اور میں نے جو سنا ہے کہ انہیں بھرپور اختیارات بھی دیے جا رہے ہیں یا مل جائیں گے. اگر تو انہیں اختیارات مل جاتے ہیں اسپیشل سیکٹریز کو اور وہ یہاں آ کے پوری طریقے سے, لیکن وہ ٹرانسفر پوسٹنگ اختیارات پھر وہ بھی ہو جائیں گے, وہ بھی 18 گریڈ تک جو ہے اختیارات ہوں گے ان کے پاس, جو ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے بھی اور اس کے بھی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اختیارات ان کو ملیں گے, یا پھر وہی رخ لاہور کی, یا پھر وہی رخ لاہور کی طرف. لیکن لاہور کی طرف تو خود بخود ہوگا جب سیکٹری پورے صوبے کا بیٹھا ہوگا لاہور میں اور یہاں اسپیشل سیکٹری بیٹھا ہوگا, تو اس نے تو پھر سیکٹری لاہور سے پنجاب سے ہی جو احکامات جاری ہیں اس کو فالو کرنا ہے. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں نا, میں تو اپنی پارٹی اپنی حکومت سے بھی یہی گزارش کر رہا ہوں, یہی بات ہم کر رہے ہیں. میں نہیں, ہر شخص یہ بات کر رہا ہے کہ اگر اسپیشل سیکٹریز ادھر آ گئے ہیں اور اسپیشل سیکٹریز ادھر بٹھا دیے ہیں اور ایک بڑی خوش آئند بات ہے یہ, تو ان کو وہ اختیارات بھی دیں. اگر اختیارات نہیں ملتے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اس کا نقصان جنوبی پنجاب میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس میں پارٹی کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, لیکن جو نقصان ایک یہاں جنوبی پنجاب کی عوام کو ہونا ہے, جو ذہنی کرب اور اذیت سے وہ گزریں گے, اس کا اندازہ شاید ان کو نہیں ہے کہ جو یہ سب کچھ. آپ ملتان ڈویژن کے جنرل سیکرٹری ہیں, کہ آپ نے کوئی تجویز بھیجی اپنی قیادت کو کہ یہاں پہ یہ معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے 12 مرتبہ اپنی پارٹی میٹنگ میں یہ بات کی ہے اور ان کو اس چیز کا احساس دلایا ہے کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے کوئی واضح یہاں پہ پالیسی اور واضح قسم کا کوئی ایسا اقدام ہونا چاہیے کہ جس سے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں, ہماری بھی حیثیت ہے یہاں پہ, ہم بھی وہاں پہ اپر پنجاب کے لوگوں کی طرح برابر ہم بھی یہاں کے حقوق رکھتے ہیں. تو یہ ہے, اور یہ آواز ہم انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے, اور ہم ابھی جو میٹنگ ہونی ہے اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھرپور طریقے. لیکن ابھی تک تو مریم صاحبہ نے ملتان کا دورہ تک نہیں کیا. ابھی وہ کچھ دن ہی ہوئے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں اور بہت سارے مسائل وہاں پہ ایسے ہیں ابھی بھی پنجاب لیول پہ کہ وہ ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ظاہر ٹائم تو لگتا ہے. ابھی وہ پھر اس کے بعد دورے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ملتان کا دورہ پینڈنگ ہے, ادھر وہ آئیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کافی سارے وہ اعلانات کریں گے, اور اس موقع پہ بھی ہم یہ بات کریں گے ان سے. لاسٹ میں ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ آخر میں آپ مطالبہ کیا کریں گے اپنی قیادت سے اس جنوبی پنجاب سیکٹریٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, جنوبی پنجاب سیکٹریٹ ہماری ضرورت ہے اور ہمیں یہاں پہ ہمارا حق ملنا چاہیے. میں گزارش کروں گا اپنی پارٹی کے اکابرین سے, وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی, کہ وہ اس معاملے کو اس نظر سے دیکھیں کہ جس نظر سے پنجاب کے دیگر اضلاع کو دیکھتی ہیں وہ, یہاں پہ جو جنوبی پنجاب کے لوگوں کو حق ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے, اور یہاں کے سیکٹریٹ کو
जो है इख्तियारात मिलने इख्तियारात चाहिए। बाख्तियार बनाया जाए और इस हवाले से ये मुतालबा किया जाए। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसील में बताया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो पार्टी पॉलिसी है उसके साथ साथ जो यहाँ पर उनकी जो पार्टी की आदत है उनका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की और आपके सामने रद्द-ए-अमल आया। यही मुतालबा किया जा रहा है कि ये कोई हल नहीं है कि यहाँ पर वो चीज़ें स्पेशल सेक्रेटरीज़ को लगा दिया जाए। अगर उनको भी इख्तियारात नहीं मिलते तो फिर क्या समझा जाएगा सारी सूरत हाल को। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से, हमने ये भी देखा कि जब भी इलेक्शन हुआ जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाया जाता रहा और आवाम को एक लॉलीपॉप दिया गया कि इस खित्ते की महरूमियों को दूर किया जाएगा, इस खित्ते के मसाइल को हल किया जाएगा, इस खित्ते के लोगों को हकूक़ दिए जाएंगे। और इसके हल के लिए उन्होंने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का क़याम, हमने साबका हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी उसमें हमने एक सिलसिला देखा। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि वो भी एक जो सेक्रेटरीट बनाया था बेइख्तियार सेक्रेटरीट था और अब जो सूरत हाल बनी है अब मज़ीद उसकी पावर्स को कम कर दिया गया है। ये जो जनूबी पंजाब सूबा, सराइकी सूबा और इस नाम से जो तहरीकें चलती रही हैं, अब इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या अभी भी इस खित्ते के लोग अपने हकूक़ के लिए या इस सूबे की डिमांड पर कायम है या फिर उनका जो मुतालबा है वो किस हद तक सुना जा रहा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सराइकिस्तान कौमी कौंसिल के सदर हैं ज़हूद रिजा साहब, और काफ़ी इस हवाले से उनका सराइकी जो खित्ता है उसकी जो मसाइल हैं उसके साथ साथ जो सराइकी कल्चर है उसको फ़रोग़ देने में उनका काफ़ी अहम किरदार है। रिजा साहब, सूरत हाल आपके सामने है। आए तमाम सियासी जमातें दावे करती हैं, लेकिन अब क्या लगता है आपको, ये कोई बात किसी को सुनाई भी देगी, कोई इसको सीरियस भी लेगा या बस ये नारों की हद तक महदूद रहेगा? शुक्रिया नियाज़ी साहब। सब तो पहले मैं शुक्रगुजार हाँ रोही दा। हमेशा रोही ने इस खित्ते दे मसाइल को उजागर किए, इस खित्ते की महरूमी की गल की है, मसाइल की गल की है और दुखे की गल की है। तो मैं रोही दा बहुत शुक्रगुजार हाँ। खास तौर पर जो टॉपिक तुसां फरमाए कि वाकई एक साकू लॉलीपॉप दिता गया। 2018 का इलैक्शन है। 2018 के इलैक्शन के तहरीक इंसाफ ने 100 दिन के अंदर सूबा बनाने का वादा किया। 100 दिन गुजर गया, 200 दिन गुजर गया, 300 दिन गुजर गया। असा क्या भाई तुसां वादा किया ही सूबा, तो क्या तुसां हाली तक सूबा कमेटी नहीं बढ़ाई और सूबा कमीशन नहीं बढ़ाया, तो ये सूबा किवें बढ़से? थोड़ी खामोशी और लोगों का इतों का एहतजाज बढ़ता गया और मीडिया के उत्ते अगू पिछों, तो उन्हें एक साकों लॉलीपॉप देने वास्ते ई तो पहले जरा सिविल सेक्रेटरीट का आइडिया है वो नून लीग के दौर शुरू था और 67 रुकनी कमेटी बनाई गई जिंदे चेयरमैन हैं मलिक रफीक रजवाना साहब और उस 67 रुकनी कमेटी के विच अरकान असैम्बली हैं, मिनिस्टर हैं, बुजरा हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं और उस कमेटी के कोई 33 इजलास थे हैं। हुन इजलासें के उत्ते भी करोड़ा रुपया खर्च किया गया और आख्या गया कि जनाब जब तक खाली सूबा नहीं बढ़ता असां जरा ना सिविल सेक्रेटरीट बने दे पैसे। सिविल सेक्रेटरी जिस टाइम बने तो उन्हें भी मुखालफत की थी, तुसा कहे भाई सारा हक सूबा है, ऐसा को लॉलीपॉप नहीं तय बने, लेकिन जरा बनाया गया है उन्हें भी इख्तियारात घट हो गए। तो ये कितना संगीन सूरत हाल है? जी नियाज़ी साहब देखो ये बहुत अच्छा सवाल किया है, बल्कि अक्सर बंदे सवाल करें कि तुसा मुखालफत की है। असा आख्या है कि भाई सिविल सेक्रेटरीट सूबे का मुतबादिल नहीं, तुसा साडे नाल वादा सिविल सेक्रेटरीट का नहीं किया, तुसा सूबे का किया। तुसा इलैक्शन जरा लड़िया वो सिविल सेक्रेटरीट के नारे के उत्ते नहीं लड़िया या ऊ वादे के उत्ते नहीं लड़िया, तुसा सूबे के वादे के उत्ते किए हुए। तुसा साकू सिविल सेक्रेटरीट देंदे पियो, तुसा ऊ पासे वधो। अच्छा उन्हें ना दिता, लेकिन एक चीज़ जी हासिल थी गई है जिंदा मकसद है कि असैम्बली सूबे असैम्बली के बिल पास कराया गया, उनके बाईलास बढ़ाए गए, उनके इजलास थे और इतना मकसद है कि कसीर पैसा हुण खर्च कर दिता गया कि मुल्तान दे विच बिल्डिंग बढ़ गई है 6 अरब रुपए की लागत नाल, तो उनको एकदम ख़त्म करने का क्या मकसद है? साडा हुण भी मुतालबा है कि असल जी मंजिल है वो सूबा है और सूबा सराइकिस्तान है। और नियाज़ी साहब मैं दसा कि जिवें तुसां महरूमी की गल की है, ई खित्ते की महरूमी दे विच एक ये भी है
کہ اساں کو نہ گیا بڑھا کے دیتا گئے اساں سرائکی چکھیں سے کہ فلانا نہ گیا یعنی اندا کوئی نہ کہنی یا اندا کوئی پٹھا نہ رکھ دیو تا یہ جنوبی پنجاب بھی ایک پٹھا نہ ہے ان دی وجہ ہے کہ ساڈا جڑا وطن ہے وسیب ہے اندر وچ بہت سارے علاقے پنجاب دے جنوب وچ نہیں آندے جویں میاں والی نہیں آندا بکھر نہیں آندا لیا نہیں آندا اور ساڈے دو ضلع جڑے خیبر پختونخوا دے وچ کھڑے ٹانک ڈی آئی خاں وہ بھی پنجاب دے جنوب وچ نہیں آندا این وسیب دے لوگاں نال جڑے بھی سیاستدان ہیں انہاں دھوکا کیتے لولی پاپ دیتے اور ایک فراڈ کیتے کوئی گال بھی پوری نہیں کیتی گئی یہ خطے دے لوگ ہیں لوگ یہ وقت کن کن مسائل شکار ہیں تساں کہ سمجھیں دیو کہ حکومت آدھی ایسا عوام دہلیز سے انہیں مسائل حل کر دے بیاں تو کو لگتا ہے کہ یہ خالی ایک زبانی دعویٰ ہے نیازی صاحب جڑے مسائل ہیں ہن مسائل دے وچ مقصد ہے کہ ساڈا شناخت دا بھی مسئلہ ہے ہن مسائل دے وچ تساں دیکھو تواڈے سامنے ہے یہ تے ایک بہت بڑا ظلم ہے خطے دے لوگاں نال کہ قدم قدم تے خطے دے لوگ محرومی دا شکار ہیں ملازمت کہنی روزگار کہنی مواصلاتی سہولتاں کہنی کوئی سیاسی جماعت نے دوبارہ تھوڑا ڈائلاگ کرے سو یا احتجاج دی گل ہے اساں 2 جون کو آل پارٹی صوبہ سرائیکستان کانفرنس رکھی ہے اور پچھلے سال بھی اساں یہی گال رکھی ہے کہ بھئی این خطے دے لوگوں کوئی الگ ملک تا نہیں منگیا یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ آل پارٹی کانفرنس چوں سرین جو لیکن سیاسی جماعتیں جو سربراہ ہیں وہ سارے باقی علاقوں نے انہوں نے سرائکی خطے میں گھٹ تعلق ہے سوائے گیلانی خاندان کوشی خاندان چند خاندان تو وہ آواز کو مجھے اساں انہاں کو دعوت سب کو دیندے سے سربراہان کو دیندے سے ٹھیک ہے کچھ مقصد ہے کہ پچھلے واری آ گئے ہیں کچھ نہ ہیں لیکن نمائندگی جماعتیں دی موجود ہے اج این وسیب دے لوگ نال مقصد ہے کہ جرا نا ریاست کو ڈائلاگ کرنا پوسے اور تساں دیکھو کہ بھئی 24 مئی نواب صادق محمد خان دی برسی دا ڈی ہے نواب صادق محمد خان پاکستان بننے کو بھی پہلے ایک پاکستان ہے ایک قائد اعظم نے آکھیا ہے کہ ریاست بہاولپور ہے اور تحریک پاکستان واسطے وسائل دیتے پاکستان واسطے وسائل دیتے سونا دیتا دولت دیتی پہلی تنخواہ چلاون واسطے پیسہ دیتا اور لیکن تساں دیکھو کہ ہر سال اتھاں چھٹی تھیندی ہے آج جو چھٹی منسوخ تھی وہ چھٹی منسوخ تھی ہے یہ ہوں مقصد ہے کہ انہوں دا نوٹیفیکیشن ہے تساں نیازی صاحب یہ دیکھو کہ اندے وچ جڑی منسوخ کیتی گئی ہے اندی جڑی کاپی کیتی گئی ہے اور لاہور مقصد ہے کہ چیف سیکرٹری ہوم سیکرٹری فلاں سیکرٹری تو اتنا جڑے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں انہاں کہیں کو کاپی نہیں کیتی گئی اندا مطلب ہے کہ تساں ڈاکخانے نہیں تسلیم کیتا اتنا جڑا سول سیکرٹریٹ تساں بڑھائے ان دی اہمیت تو ہی گال تو واضح تھی گئی کہ بھئی تساں ساروں کو جو ہے نا لاہور کو سمجھ دے تو یہ ایک مذاق ختم تھی ہونا چاہیے اتنا پیسہ لا دیتا گیا اتنے اجلاس تھے اور اگر مقصد ہے کہ دھوکھا کرنا ہے تو بل تساں بڑھایا کیوں ہے تو یہ واسطے بہت ضرورت ہے کہ ان وسیب دے لوگوں کو پاکستانی سمجھاوندے ہیں میں بھی تو بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں یہ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے تو اتوں دے لوگوں کو ان کا بنیادی حق دیتے بنیں اور رضا صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے پاس وقت کی قلت ہے ناظرین آپ نے گفتگو جانی ہم نے کوشش کی کہ جو اس حوالے سے معاملہ چل رہا ہے سول سیکرٹریٹ کے حوالے سے اور اس پر جو ہماری سرائکی جماعتیں ہیں اس خطے کی جماعتیں ہیں جو کہ جو مسلسل آواز اٹھا رہی تھی صوبے کے حوالے سے وہ بھی اب اس پر کافی زیادہ برہمی کا اظہار کر رہے ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر جگہ سے آواز آ رہی ہے کہ یا پھر یہ جو سیٹ اپ بنا کے دیا تھا ڈیمانڈ تھی صوبے کی یہ بنا دیا اب وہ بنا دیا تو اب اس کو بھی ختم کر دیا کہ جو سیکرٹریٹ ہے تو اب اس کے متبادل اب کیا بنے گا تو یہ ساری صورتحال پہ ہم نے گفتگو کی ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جس آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ کے حوالے سے اختیارات کی بات چل رہی ہے اور اختیارات میں پہلے مطالبہ تھا کہ اختیارات میں اضافہ کیا جائے اب صورتحال یہ ہے کہ جو پہلے اختیارات تھے اب اس میں مزید کمی ہوتی دکھائی دے رہی ہے یہ معاملہ مزید کہاں پہ جا کے رکے گا جو ایک نعرہ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں بات بھی کی جنوبی پنجاب صوبہ کی بات اس کے ساتھ ساتھ سرائکی صوبے کی بات اور یہ تحریکیں چلتی رہی ماضی میں اب بھی تنظیمیں موجود ہیں پارٹیز موجود ہیں سرائکی جو اس نعرے پہ اپنی سیاست بھی کرتی ہیں اور کوشش بھی کرتی ہیں لیکن جو جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ کے حوالے سے ہم نے 2018 سے یہ کہانی سنی اب وہ کہانی کو کہیں شاید بریک لگنے لگی ہے تو اس پہ ہم بات کریں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں خالد مغار ہیں تجزیہ کار ہیں شکر اشفاق صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سر یہ جو آپ کے سامنے صورتحال
اس خطے کے لوگوں کو کئی بار یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو الگ صوبہ دیں گے، اور اس خطے کے لوگوں نے اس بات پر یقین بھی کیا. پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی 2 صوبوں کی بات کرتے رہی. ایک لنگڑا لولا سیکٹریٹ ملا، اب اس کے بھی سیکٹریز اٹھا لیے گئے، ایڈیشنل سیکٹریز گئے، اب اسپیشلائز سیکٹریز آ گئے، اسپیشل سیکٹری. تو یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکے گا؟ کیا یہ اب ٹھپ کرنے جا رہے ہیں سیکٹریٹ جو ایک کہا گیا تھا؟ نیازی صاحب، آپ نے نا ایک پورے سوال میں ایک وہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا. ایک تو سیکریٹریٹ ختم نہیں ہونے لگا، اور ایڈیشنل آئی جی یہاں موجود ہیں جو پہلے ان کا تھا پروگرام تھا اور جو انہوں نے اناؤنس کیا تھا وہ موجود ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی موجود ہیں، اور کچھ محکموں کے سیکریٹریز بھی موجود ہیں. اب انہوں نے تھوڑا اس کو تبدیل یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ وہ جس طرح پہلے ان کا چل رہا تھا نظام، اور کچھ جو تھے اختیارات جنوبی پنجاب کی حد تک وہ سیکریٹریز کے پاس موجود تھے، لیکن ان کے جو ایسا ہے جیسے زراعت کو میں لیتا ہوں تو زراعت کا ایک سیکرٹری انہوں نے یہاں بٹھا دیا اور ایک سیکرٹری لاہور کے سیکریٹری کے پاس جو اختیارات تھے وہ جنوبی پنجاب کے سیکریٹری سے زیادہ تھے. ٹھیک ہے نا. اب تھوڑا سا اس سے اگر پہلے جس طرح آپ نے انٹرو میں بات کی میں اس سے بات کروں تو اس وقت جب آپ کو یاد ہوگا کہ سرائیکی صوبہ محاذ بناؤ، بالکل ٹھیک ہے نا، سرائیکی صوبہ بناؤ محاذ بنا تھا. اچھا، اس کے بینر کے نیچے بہت سارے لوگ بڑے مطلب ہم ان کو کہتے ہیں، ہمیں کہنا نہیں چاہیے کہ وہ نام ہے جی، وہ نام شام کیا ہے جس نے نام ہی اپنا خراب کر دیا تو وہ کیا نام رہ گیا. آپسداری کی وجہ سے بات ہے. ویسے ہم تو کہتے ہیں نا کہ جی بڑے نام تھے جی، بگ گنز تھے جی، وہ جی فلاں تھے. کوئی فلاں نہیں ہے. جس نے بس کیا اس کو ایک لمبی الگ سے بات ہے، لیکن انہوں نے کیا اور اس شرط پہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہو کہ انہوں نے لوگوں کو یقین دہانی کروائی تھی، خصوصاً جنوبی پنجاب کے لوگوں کو، اور یہاں کی جو قوم پرست جماعتیں تھیں ان کو بھی آن بورڈ کیا تھا، اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم لوگ پاور میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ اس لیے جا رہے ہیں کہ اس کو صوبہ بنایا جائے جنوبی پنجاب کو. اب اس کا نام کیا ہو وہ الگ سے بات تھی، الگ کوسچن تھا، الگ صوبے پہ متفق تھے، لیکن وہ صوبہ نہیں بنا. لیکن ارلی طور کے بلکہ انہوں نے تو اس وقت شاید آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا تھا 90 دن میں ہم بنا دیں، لیکن 90 دن میں وہ نعرہ ہی ہوتا ہے، نعرہ مستانہ ہوتا ہے، اور سیاسی نعرہ ہمیشہ سیاسی نعرہ ہی رہتا ہے. ہم نے تو یہاں اس ملک کے اندر پاکستان کے اندر یہی دیکھا. اب خیر تھوڑا بہت جب پریشر ہوا، قوم پرست جماعتوں کا بھی ہوا، میڈیا کا بھی پریشر ہوا، سول سوسائٹی کا بھی پریشر ہوا، اور پھر لوگوں کے ضروریات بھی ہوئیں، اور انہوں نے یہاں ایک سول سیکریٹریٹ جو ہے وہ بنانے کا اعلان کیا. لیکن آپ نے جو محاذ بنا دیا کوئی شکل دے دیں، ایسا ہی ہے. لیکن اس میں بھی ایک چیز ہو گئی نا، اس میں 2 آن بورڈ ہو گئے، ایک ملتان اور ایک بہاولپور. ٹھیک ہے نا. بہاولپور کی الگ آئیڈینٹی اس کو تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ وہ ایک الگ صوبہ تھا، اور جب 1 یونٹ ٹوٹا، 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد اس کو پنجاب میں شامل کیا گیا. ٹھیک ہے نا. وہ الگ ایک بات ہے، اس کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. کریں گے تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت بہتری ہوگی، ملک کے لیے بھی بہتری ہوگی، کیونکہ سب لوگ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں. ان میں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ دوسری بات کرے. دوسری رہی بات اس حوالے سے جنوبی پنجاب کے حوالے سے، تو اس میں بھی جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں وہ ود ان مینز مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں مجھے وہ سمجھ نہیں آتی کہ ایسے سیاسی لوگ جنہوں نے اپنا قد کاٹ یوں کر کے بڑا کر رکھا ہے، وہ پاکستان کے بڑے آئینی عہدوں پہ بھی چلے گئے، اس سے پہلے بھی آئینی اور انتظامی عہدوں پہ بھی تھی، ایگزیکٹو عہدوں پہ بھی تھے. اب وہ جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی ایک حیرت ہوتی ہے، اور تھوڑا ملال بھی ہوتا ہے اور تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ کے پاس 18 میں بھی میجورٹی تھی، آپ کے پاس اس سے پہلے بھی میجورٹی تھی، آپ کے پاس اس سے پہلے والی حکومت کے پاس بھی ایبسولوٹ میجورٹی تھی. ایبسولوٹ تو نہیں، میجورٹی تھی، مطلب اس کے اندر جو جس کو آپ کہیں کہ لیجسلیشن کے لیے جو ضروری ہوتا ہے، لازمی ہے.
اب آپ اس پہ لیجسلیشن کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تحریک انصاف میں بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم مسلم لیگ نون میں بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم جس مرضی سیاسی جماعت میں بیٹھے ہیں, آپ کہتے ہیں جماعت اسلامی میں بیٹھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم JUI میں بیٹھے ہیں. بھائی بیٹھے رہیں, آپ تسلیم کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں, آپ کے منشور میں شامل ہے, تو پھر آپ کے لوگ جب پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر وہ انیشیٹ کیوں نہیں کرتے لیجسلیشن کے لیے؟ کیونکہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں نیازی صاحب, بلال صاحب, آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ صوبہ اس وقت تک انیشیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ کا آئین میں ترمیم نہیں ہوگی. آئین جو ہے وہ آپ کا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی 4 اکائیاں ہیں, 4 صوبے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ ان 4 صوبوں والا جو ہے اس کو آپ کریں نا, دنیا کے باقی ممالک نے جس طرح کیا کہ آپ اس میں امینڈ کریں اس کو, یا کسی اور شکل میں لے جائیں کہ ضرورت کے تحت ہم جو ہے صوبوں کو انتظامی طور پہ یا مطلب اس کو کہتے ہیں کہ جب اس کی آبادی بڑھ جاتی ہے یا وہ بڑھ طور پہ ہم اس کو تقسیم نہیں, تقسیم لفظ غلط ہے, ہم کو الگ صوبہ بنا سکتے ہیں, ہم اس کو الگ آئیڈینٹی دے سکتے ہیں. ایسی کون دنیا میں بھائی بہت ساری مثالیں ہیں, یہ پاکستان میں تو نہیں ہے. ہم کیوں اتنے سینسٹیو ہیں؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں, صوبہ بنانا بھی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن یہ نہیں بنانا چاہتے. بات رہی آپ نے جو بات کی, لیکن صوبہ تو ایک اس پہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنا جاتا, لیکن سول سیکٹریٹ جس میں سیکٹری بیٹھے ہیں, اب 13 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی, اب جو سیکٹری ہیلتھ بیٹھا ہے وہ 13 کروڑ آبادی کی صحت کے معاملات کو دیکھ رہا ہے, تو کیا ممکن ہے اس کے پاس ایسی کیا ہم کہیں کہ ایکسٹرا پاورز ہیں وہ پورے صوبے کو؟ اچھا ویسے آپ یہ بتائیں وہ دیکھ رہا ہے, وہ بس چکر ہی لگا جاتا, چکر ہی لگا رہا ہے نا. دیکھیں حقیقت بات یہ ہے بلال صاحب, آپ اس کو سمجھیں کہ یہ بھی میں بابلانگ دوہل کہہ رہا ہوں, آپ اس کو دیکھیے گا کہ یہ بھی بیوروکریسی خود کر رہی ہے. سیکریٹریٹ فعال ہو نہ ہو, جگہ الاٹ ہو گئی, پیسے الاٹ ہو گئے, کنسٹرکشن ہو گئی, ان کے گھر بن گئے, ان کے مکانات بن گئے, ان کے ساری چیز بن گئے, ٹھیک ہے نا, وہ تو موجود ہے بن گئے, اور پورا پیرافرنیلی آ گیا, گاڑیاں آ گئیں, اور اس کا وہ پول آ گیا, پول کی گاڑیاں. بھائی یہ اخراجات تو کرنے کے لیے آپ کے پاس ہر قسم کی طاقت موجود ہے. آپ کو آئین نے آج دی ہے یا نہیں دی ہے, لیکن آپ اپنے طور پہ وہ طاقت کر لیتے ہیں. لیکن آپ کے پاس یہ کیوں نہیں کرتے, آپ اس کی لیجسلیشن کیوں نہیں کرتے, اس کے لیے کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس میں ہمارے جو نمائندے ہیں وہ اس بات کو سیریس نہیں لیتے, یا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملات چل رہے ہیں, یا اس کو سیریس نہیں لیتے؟ میرا خیال ہے انہوں نے سیریس کیا ہونا ہے, ان کو سمجھ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, یا وہ کرنا ہی نہیں چاہتے کہ جب ہم MNA بنے, MPA بنے تو منسٹر بنیں گے تو اتنا بڑا پنجاب ہوگا. ایسے ہی ہے نا. تو اگر وہ صرف لاہور تک منسٹر رہ جائیں یا صرف جنوبی پنجاب تک رہ جائیں تو پھر ان کی ڈومین کم ہو جائے گی. اور یہ سیاستدانوں کے اندر ادارے کی چیئرمینی مل جائے. میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں, یہ سیاستدانوں کے اندر یہ سوچ موجود ہے, میں اس کا گواہ ہوں. ان کو جب یہ صوبہ بنے گا تو پھر آپ یہ دیکھیں سینٹ میں 23-24 سیٹوں کا اضافہ ہوگا, 20 تو اسٹیٹ اوے ہوں گی اور باقی ریزرو سیٹیں ہوں گی. اب وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم وہ 80 لوگ جو ہیں 100 لوگ ان کو سنبھالنے میں ہمیں مشکل ہوتی ہے, ان کو ہینڈل کرنے میں سینٹ میں. اب یہ ہم اگر بڑھ جاتے ہیں لوگ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا, پھر کیا ایک نہیں تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو آپ سیکریٹریٹ کی بات کر رہے ہیں یہ موجود ہے, موجود رہے گا, کہیں نہیں جا رہا, کیونکہ یہ آپ کا میرا فائدہ نہیں ہے, یہ بیوروکریسی کا فائدہ ہے. بیوروکریسی نے اپنے یہاں لوگ لگانے ہیں, ان سے کام نہیں لینا ہے, وہ ان کی بات ہے. پہلے کون سا باقی ساری فیسلٹیز جہاں ان کے موجود ہیں وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں, اور عام لوگوں کو نہ لاہور سے ریلیف مل رہا ہے, عام لوگوں کو نہ اس سروس ڈلیوری کی طرف یہ نہیں جائیں گے, جا ہی نہیں رہے. جو پہلے بنا اس میں تو کوئی ہمیں نہیں دیکھا, تو اب بھی نہیں جائیں گے, اب بھی نہیں جائیں گے. ناظرین ہم اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے. شکریہ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً ہمیں بتایا. یہی وہ معاملہ ہے جس پر ہم سب آج کوشش کریں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکیں کہ جو صورتحال ایک جو سول سیکریٹریٹ بنا, جب یہ بنا اس کا بھی آپ بتا دیں کہ جب یہاں سے کوئی ٹرانسفر ہوتا تھا تو یہاں کی جو ایڈیشنل سیکریٹری تھے تو وہ لاہور سے دوسرے دن نیا ٹرانسفر ہو کے آ جاتا تھا, پہلا ٹرانسفر منسوخ اور وہاں سے ایک اور ٹرانسفر ہو جاتا تھا. یہ معاملہ چلتا رہا ہے. اب ایک نئی جو صورتحال اختیار ہوئی ہے کہ ایڈیشنل سیکریٹریز بھی اب جا رہے ہیں, اس کی جگہ اسپیشل سیکریٹری آ رہے ہیں. اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے کہ یہ جو جنوبی پنجاب صوبہ, سرائکی صوبہ, سرائکستان صوبہ اور اس کے ساتھ ساتھ سول سیکریٹریٹ,
یہ جو آگے تحریک رہی ہے، اب اس کا جو ابھی حکومت نے جس حکومت کو آئے 2-3 مہینے ہوئے ہیں، انہیں جو سٹیپ لیا ہے، مزید وہ کیا اس خطے کے لیے، اس ایریا کے لیے مزید کیا اقدامات لے گی، اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں جنوبی پنجاب کے حوالے سے، اب ہم دیکھ رہے ہوں کہ میں نے بھی سرائکی اجرک پہنی ہوئی ہے. یہ اس خطے کی پہچان ہے، اس خطے کی ثقافت کی، یہاں کے جو کلچر ہے، تہذیب ہے، اس کی یہ پہچان ہے سرائکی اجرک. تو آج ہم بات کر رہے تھے سرائکی خطے کے حوالے سے. اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہم پہنچے ہیں. ہمارے سے موجود ہیں پاکستان سرائکی پارٹی کے صدر اللہ نواز وین صاحب. تو ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. ملک صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، آپ وہ لوگ ہیں جو کہ اس خطے کی محرومیوں کی دوری کا مطالبہ کرتے ہیں. جس سیاسی جماعت کی بھی حکومت ہو، آپ لوگوں کا سٹانس رہتا ہے کہ اس خطے کے مسائل حل کیے جائیں. ابھی پنجاب میں چند ماہ ہوئے ہیں، 2 سے 3 ماہ ہوئے ہیں حکومت میں آئے، اور پہلا اقدام یہ ہوا کہ جو یہاں پہ سول سیکریٹریٹ تھا اس کے اختیارات مزید کم کیے گئے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صوبہ پنجاب جسے کہتے ہیں وہ ہے 13 کروڑ اور 70 لاکھ، یعنی 53% آبادی ایک صوبے کی ہے. اور وہ اتنا بڑا صوبہ ہے کہ جب سیلاب آئے، ڈی جی خان اور راجن پور میں ہم وہاں جاتے رہے، تو گورنمنٹ آف پنجاب سے کوئی آدمی وہاں سرکاری بندہ نہیں پہنچا اور نہ پہنچ سکتا ہے. ٹوٹل جوڈیشری لاہور سے بھرتی کی گئی، ٹوٹل بیوروکریسی لاہور اور اس کے ارد گرد سے بھرتی کی گئی، اور باقی جتنے، بلکہ ہمارے سرائکی خطے میں کلیریکل بھی 70% اس علاقے کا آ کے بیٹھا ہے. یہ اصل بیماری یہ ہے. پورے پنجاب کی انڈسٹری جو ہے وہ آپ نے سیالکوٹ میں لگائی، وہ اپنے گجرات میں لگائی، وہ اپنے حفظ آباد میں لگائی، وہ اپنے فیصل آباد میں لگائی، وہ اپنے شیخ پورہ میں لگائی، وہ اپنے لاہور میں لگائی. تو اس وقت ہمارے سارے خطے کا مزدور، وہ ڈیرہ غازی خان کا ہو، سرگودا کا ہو، بھاولپور کا ہو، جہاں کہیں کا بھی ہو، وہ سیالکوٹ میں جا کے مزدوری اسے ملتی ہے. یہاں پہ وہ مڈل ایسٹ آتا ہے. یعنی یہاں کے جو باغات فصلات کے مالک ہیں، ہمارے جگیردار، یہ مخدوم، یہ پیر، یہ بھی وہاں لاہور پہ سیٹل ہیں. ایک اور بات آپ نے بھی کی کہ 13 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس اتنی بڑی آبادی کو ایک وزیر اعلیٰ نہیں دیکھ سکتا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو 13 کروڑ کی آبادی ہے اور ایک سیکٹری ہیلتھ ہے فرض کیا، تو وہ پوری آبادی کے جو ہیلتھ کے معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے جو خطے کے میں جو ہاسپٹل کی صورتحال ہے، ہمارے خطے میں جو صحت کے معاملات ہیں، ہماری نوجوان، ہماری خواتین جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہسپتالوں میں پریشان ہوتی ہیں، تو یہ کس حد تک سنگین مسئلہ ہے؟ کیا انتظامیہ کو یہ خیال نہیں تھا، جو لاہور کی انتظامیہ بیٹھی ہے، حکومت پنجاب بیٹھی ہے، کہ اگر یہاں پہ اختیارات دے دیے جائیں تو یہاں کے لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے؟ اس نعرے کے پیچھے کبھی نہ ہیلتھ کی پریارٹی ہے، نہ ایجوکیشن کی پریارٹی ہے، نہ لوگوں کے مسائل کی. یہاں تو ہے کہ ہم نے نسلی امتیاز کرنا ہے، ہم نے لوگوں کے وسائل لوٹ کے ہم نے لاہور پہ لگانے ہیں، ہم نے لوگوں کی نوکریاں سارے ختم کر کے ہم نے لاہور کو دینا ہے، ہم نے ساری بیوروکریسی لاہور کی بھرتی کرنی ہے، ہم نے ساری انڈسٹری لاہور میں لگانی ہے، ہم نے ساری موٹر وے جو پشاور اور پنڈی سے آتی ہے وہ پہلے لاہور جائے گی، پھر وہ موٹر وے جو ہے نا گجرانوالا جائے گی، وہ سیالکوٹ جائے گی، پھر اب وہ وایا بارڈر جو ہے نا وہ بھاول نگر جائے گی، اور کراچی کا دوسرا روٹ بنے گا. لیکن آپ ان کو، میں بات آپ کی کٹ کروں، آپ ان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں لاہور کے لوگوں کو. لیکن یہاں اس خطے میں، اس خطے کی بات کریں، یہاں سے وزیر اعظم منتخب ہوئے، یہاں سے وزیر اعلیٰ بنے، یہاں سے صدر پاکستان بنے، یہاں سے چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، یہاں پہ مین وزارت خارجہ، اتنی زیادہ یہاں پر ان کے پاس گورنر پنجاب، اتنا کچھ ملا، تو پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں جی ہمارے وسائل پہ قبضہ ہو گیا. پھر کیسے قبضہ ہو گیا؟ اس خطے کے لوگ تو بینیفیشری ہیں، شامل ہیں، سیٹوں میں ان کو شیئر ملتا رہا ہے. اس کا بڑا آسان میں آپ کو جواب دیتا ہوں. 2 طبقے پاکستان میں طاقتور ہیں، ایک بیوروکریسی اور ایک تاجر. آپ دیکھیں چھوٹے سے چھوٹا کام چپڑاسی سے لے کر چیف سیکرٹری تک آپ کا پیپر ورک ان کے ہاتھ میں ہے. کوئی وزیر، دنیا جہاں میں ایسا ہوتا ہے، اب اس رول کو چینج نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے یہ بات. کوئی اگر یہاں کا وزیر لگ جاتا ہے، فرض کیا پہلے تو لگتے نہیں، کوئی گورنر لگ جاتا ہے، ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. اختیارات چیف سیکرٹری کے پاس ہوتا ہے، اختیارات سیکرٹری کے پاس ہوتا ہے، اختیار ڈی سی کے پاس ہوتا ہے، اختیار کمشنر کے پاس ہوتا ہے، اختیار اے سی کے پاس ہوتا ہے.
تو یہ کون ہے، کہاں سے ہیں؟ یہ وہیں سے ہیں۔ لیکن اس خطے میں جو سیاست ہوتی رہی ہے اس میں تو بار بار یہاں پہ سیاسی جماعتوں نے اعلانات کیے اور وعدے کیے کہ ہم اس خطے کی محرومیاں دور کریں گے، تو وہ سیاسی جماعتیں بھی صرف یہاں کی عوام کو لولی پاپ دیتی رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے جو نعرہ لگایا جاگ اپنا روٹی کپڑا اور مکان کا، ضیاء الحق نے ایک نعرہ ایجاد کیا تو اس نے ایک نعرہ یہی تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تاکہ قوم کو تقسیم کرو اور ان پہ حکومت کرو۔ آپ جی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس خطے میں سیکٹریٹ کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اگر بن بھی جاتا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ اس کی حیثیت تب تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیکریٹریٹ کی حیثیت تھی، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم اپنے صوبے کے قائل ہیں۔ جب ہمارا صوبہ بنے گا تو ہمارا جوڈیشری سول جج بھی صوبے سے ہوگا، ایڈیشنل سیشن جج بھی ہوگا اور ہائی کورٹ کا جج بھی ہوگا، پی ایم ایس ہماری یہاں سے ہوگی، کلرک ہماری یہاں سے ہوگی، صرف ایک سی ایس ایس کا رولہ ہوگا۔ اگر پھر ہمارے صوبہ سرکستان سے سی ایس ایس میں بندے نہیں جائیں گے تو کم از کم انڈیکیٹ تو ہوگا۔ اب تو لاہور میں ساری سلیکشن لاہور سے ہو رہی ہے، کلرک کی واحد صوبہ ہے جس کا پورا پنجاب کا ڈومیسائل ہر ڈسٹرکٹ میں چلتا ہے۔ آپ سندھ میں رورل اربن ہے، بلوچستان میں آپ چلیں ان کے 3 زون ہیں، آپ کے پی کے میں چلیں ان کے 5 زون ہیں، ان کے زون بنائے ہو، ہر بندے کو اختیار دیتے۔ ہمیں تو اگر کوئی ہمارا چیف جسٹس بھی بیٹھتا ہے ہائی کورٹ کا اور وہ سلیکشن کرتا ہے تو سارا گجرات گوجرانوالا کا جہاں جوڈیشری میں بھرتی ہوتی ہے نیچے لیول کی، تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس سیکٹریٹ کا ایک اور بات تھا جو لولا لنگڑا سیکٹریٹ پی ٹی آئی نے بنایا، اس نے سیکٹری دیے، اس کو اختیار نہیں تھا اور اس نے ایڈیشنل سیکٹری دیے، ان کی ہر وقت لڑائی رہتی تھی سیکٹری وہاں، ایڈیشنل سیکٹری، ایڈیشنل کو سمجھتے ہیں اضافی سیکٹری ایک لگا دیا۔ تو اب انہوں نے ان کو وہ بھی برداشت ہے، انہوں نے اب اسپیشل سیکٹری لگا دیا۔ اسپیشل کا مطلب کیا ہے؟ اسپیشل کا مطلب یہ ہے کہ وہ تخت لاہور کے حکم پر یہاں حکومت کریں گے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو وہ رام کریں گے۔ پی ٹی آئی کے دور میں یہ تھا کہ اسے لولا لنگڑا انہوں نے سیکٹریٹ بنایا تھا، اس میں کچھ نہ کچھ، کیونکہ ان کے پاس تو پوری سوری طاقت تھی اور باقی کچھ امید پیدا ہوئی تھی، کچھ امید کچھ نہیں، ہمیں تو اس سے بھی امید نہیں تھی۔ پھر ایک یہ شوشہ، مجھے یہ بتائیں یہ سریکی خطہ، اس میں موجودہ جو اس میں تقسیم کیا ہے؟ یہاں پنجاب میں 1/4 حصہ پنجاب ہے، یعنی لاہور صوبہ پنجاب کا سب کا لاہور صوبہ، اس میں 5 ضلع آتے ہیں، سیالکوٹ، گجرات، گوجرانوالا، لاہور اور شیخو پورہ، یہ ہے پنجابی ایریا۔ باقی ہے ملتان صوبہ، یعنی سیال کو اپنا کیا نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک پتن ملتان صوبے کا حصہ ہے، اکاڑا سائیوال ملتان صوبے کا حصہ ہے، فیصل آباد جھنگ کی تحصیل ہے ملتان کا حصہ ہے، اور اس کے بعد آپ سرگودا دیکھ رہے ہیں، شاہپور، یہ سارا ملتان صوبے کے حصے ہیں۔ تو پنجاب پاکستان میں ہے کتنا؟ اتنا، اور وہی 90% ان کی جوڈیشری اور بیوروکریسی اور کمانڈر، اب وہی لوگ ہی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں آپ کے صاحب صدر آصف علی زرداری صاحب نے چند دن پہلے گڑھی خدا بنج میں تقریر کی صدارت سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان امیر ہے لیکن اسلام آباد غریب ہے کیونکہ اس کی سوچ غریب ہے۔ پھر اب صدر بننے کے بعد انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان امیر ہے لیکن اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابو کی سوچ اور کم عقلی کی وجہ سے پاکستان غریب ہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو جانی، اس حوالے سے جو اصل مسئلے کی نشاندہی کی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ اگر اس خطے کو جو اس کو صوبہ ڈکلیئر نہیں کیا جاتا اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہم نے سول سیکٹریٹ کے معاملے پر آج دن بھر جتنی بھی گفتگو کی، یہی بات سامنے آئی کہ پہلے تو جو سول سیکٹریٹ دیا گیا اس کے بعد اختیارات نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو کچھ ملا وہ بھی اب واپس لے لیا گیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہاں پر اب مزید جو محرومی کے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دیوار سے لگانے کی بات کی جاتی ہے، اختیارات سے دوری کی بات کی جاتی ہے، اختیار شیئرنگ میں شامل نہ کرنے کی بات کی جاتی ہے، یہ بات اب اس کو مزید یہ بات پروان ہوگی، چلے گی، اور اس وجہ سے لوگ یہ ہماری سیاسی پارٹیز اس کے ساتھ اس خطے کے لوگ بھی اب یہ بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید اگر اس سیکٹریٹ پر بھی ان کو پراپر طریقے سے شیئر نہیں مل سکتا تو پھر صوبے کی بات کس طریقے سے مانی جائے گی۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔